باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 286 اپنا اسلامک اسٹوڈیو عمر الدرویش بے قصور ہے، وہ تم میں سے ہی ہے۔ وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو، تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کسی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری باتوں میں دانائی ہے، کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ خیمے میں سے ایک برتن اٹھایا جس میں تیل کی قسم کا آتش گیر سیال تھا۔ اس نے یہ تیل ایک کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا، اس پر پانی ڈالا، مشعل اٹھا کر اس کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بھڑک کر شعلہ بن گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمر الدرویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوتا تھا۔ اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے، علی بن سفیان نے کہا۔ اس نے کسی کو آواز دے کر کہا کہ انہیں سامنے لے آؤ۔ لوگوں کے ہجوم سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے جو عمر الدرویش کے سوانگ یعنی ڈرامہ بازی میں شامل تھے۔ انہیں چھاپا ماروں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اچانک شور اٹھا، گھوڑا دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ایک بھاگ گیا ہے، ایک جاسوس نکل گیا ہے۔ دوسروں کو سامنے لایا گیا۔ ناظرین مشعل اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو دکھائے گئے۔ یہ مسلمان ہیں، کئی آوازیں اٹھی، انہیں سنگسار کر دو۔ لوگ ان کی طرف بڑھے، مشعلوں کی روشنی میں تلواریں چمکی۔ رک جاؤ، علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا، خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے۔ انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ ناظرین سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور دو کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ ناظرین اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ اس وقت عمر الدرویش، عاشی اور دو چھاپا مار دور نکل گئے تھے۔ وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے۔ دوستو، عمر الدرویش نے دوڑتے گھوڑے سے کہا، ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ عاشی، اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بیٹھ جانا، سفر بڑا ہی لمبا اور وقت بہت ہی تھوڑا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی حراست سے بھاگا تھا۔ وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے تعقب کا ڈر تھا۔ وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کرتے بہت دور کا چکر کاٹا۔ اتنے وقت میں عمر الدرویش بہت دور نکل گیا تھا۔ جاسوس کو یہ خبر دینی تھی کہ عمر الدرویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسے عمر الدرویش پر شک کا اظہار بھی کرنا تھا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر الدرویش کو ایک بار پھر قید خانے میں بند ہونا تھا۔ عمر الدرویش اس سے پہلے پہنچ کر سوڈانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ عاشی کو اس اسکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت سے ساتھ جا رہی تھی۔ لوگ مشعلوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان آگے آگے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے دو جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا۔ انہیں مشعلیں اوپر آتی نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تھا تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں آنا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، رسیوں سے بندھے ہوئے ایک آدمی نے کہا۔ جو مانگو گے ملے گا، ہمیں چھوڑ دو۔ کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو؟ اسے جواب ملا، دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں۔ تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ آ رہے ہیں، دوسرے قیدی نے کہا۔ وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے، یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ کہو کیا لیتے ہو؟ ہم دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں، سونا دیں گے تمہیں۔ ناظرین، جوں جوں مشعلیں اوپر آ رہی تھی دونوں قیدیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے کہا، تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان سے ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ مشعلیں ان کے سر پر آن رکی۔ ناظرین، علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور
کھڑا کر دیا۔ لوگ دو آدمیوں کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ یہ ہیں طور کا جلوہ دکھانے والے۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا اور زمین پر دیکھا، وہاں آتش گیر سیال گرا ہوا تھا، ذرا پرے برتن پڑا تھا۔ اس نے کہا اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑے پر ڈال کر دکھایا تھا، یہ تیل یہاں گرایا گیا ہے۔ میں نے 4 آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیے تھے۔ عمرو درویش کی مشل کے اشارے پر ان دونوں نے اس دیے سے اس تیل کو آگ لگائی تھی، اور یہ طور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے، کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ یہ 3 تھے، ایک آدمی نے کہا، تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا، اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے۔ علی بن سفیان نے مشل کا تیل زمین پر رکھا تو تیل جل اٹھا، شعلہ اوپر تک آیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے کہا، کیا اس کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا؟ اس نے ان 2 آدمیوں سے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پوچھا، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے بخش دو۔ ایک نے خوف زدہ آواز میں کہا، تم نے جو کہا سچ کہا ہے، کیا تم اسی علاقے کے مسلمان نہیں ہو؟ ہاں، دونوں نے سر ہلائے۔ کیا تمہیں صلیبیوں اور سوڈانی کفار نے اس کام کی تربیت نہیں دی؟ انہوں نے ہی دی ہے، اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام نہیں لیتے؟ ہاں، ایک نے جواب دیا، ہم اس کا انعام لیتے ہیں، ہمیں بخش دو۔ دوسرے نے کہا، ہم اپنی قوم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ ناظرین، پیچھے سے ایک جوشیلے مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے 2 وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑے۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ تلوار چلانے والے نے تلوار لوگوں کے آگے پھینک کر کہا، خدا کی قسم یہ شخص قاتل نہیں ہے۔ امام نے کہا، یہ قتل جائز تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب، یعنی عمرو درویش کی جانب۔ وہاں ایک شور اٹھا۔ عمرو درویش نے سحر کے آغاز میں گھوڑے روکے، چھاپا مارو اور عاشی سے کہا کہ ذرا آرام کر لے، گھوڑوں کو بھی آرام دینا ضروری تھا۔ ناظرین، دارالحکومت کی طرف جانے والا جاسوس آدمی رات تک چلا اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عمرو درویش آگے آگے جا رہا ہے۔ وہ لیٹا اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی عمرو درویش نے اپنے قافلے کو گھوڑوں پر سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔ وہ فوجی تھا، چھاپا مار بھی، سختیاں برداشت کرنے کے عادی تھے۔ عاشی لڑکی تھی جو محلات میں رہنے کی عادی تھی۔ اسے ٹریننگ تو ملی تھی، لیکن اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی۔ عاشی، عمرو درویش نے اسے دوڑتے گھوڑے سے کہا، تمہارا چہرہ اتر گیا ہے، تم شب بیداری کی بھی عادی نہیں، میرے گھوڑے پر آ جاؤ۔ ناظرین، عاشی مسکرائی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ عمرو درویش نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا چھوڑ دے۔ عاشی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ گھوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک چھاپا مارنے عمرو درویش سے کہا، لڑکی اونگ رہی ہے، گر پڑے گی۔ ناظرین، عمرو درویش نے اپنا گھوڑا عاشی کے قریب کیا اور باگیں کھینچ لی۔ عاشی بیدار ہو گئی۔ عمرو درویش نے اسے کہا کہ وہ اس کے آگے سوار ہو جائے، میں سہارا نہیں لینا چاہتی۔ عاشی نے کہا، سہارا دوں گی، مجھے اپنا عہد پورا کرنا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے قتل کا اور اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، میں جاگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ناظرین، گھوڑے چلے، بہت آگے جا کر عاشی نیند پر قابو نہ پا سکی۔ عمرو درویش اس کے قریب تھا، اگر وہ دیکھ نہ لیتا تو عاشی گر پڑتی۔ اس نے گھوڑے روک کر عاشی سے کوئی بات کیے بغیر اسے کمر سے پکڑا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ ایک چھاپا مار نے عاشی کے گھوڑے کی باگیں اپنی زین کے ساتھ باندھ لی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ ناظرین، عاشی نے سر عمرو درویش کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اس کے کھلے بال عمرو درویش کے چہرے پر پڑنے لگے۔ ایسے ملائم اور ریشمی بالوں سے لمس سے وہ آشنا نہیں تھا، مگر ان بالوں نے اس پر وہ اثر نہ کیا جو ایک جوان مرد پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے عاشی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تمہاری آغوش میں مجھے اپنے ماں باپ کی آغوش کا سرور آیا تھا۔ عاشی
آشی نے اسے صحرا میں چند راتیں پہلے کہا تھا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ماں باپ بھی تھے، تم نے میرا ماضی میرے آگے رکھ دیا ہے۔ پھر عمرو درویش کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہوا کے زناٹوں سے اسے آشی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ مجھے اپنے سینے اور اپنے بازوؤں کی پناہ میں لیے رکھو، میں مسلمان کی بچی ہوں، مجھے صلیبیوں کے حوالے نہ کر دینا۔ خون خون، مجھے خون نظر آ رہا ہے، یہ میرے باپ کا خون ہے، یہ میری ماں کا خون ہے، دونوں خون مل کر بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گئے ہیں۔ عمرو درویش، تمہاری رگوں میں ہاشم درویش کا خون دوڑ رہا ہے، تمہیں اس لہو کا خراج وصول کرنا ہے جو بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گیا تھا، تمہیں فلسطین کی آبرو پکار رہی ہے، قبلہ اول کو دل سے اتار نہ دینا۔ ہاشم کے بیٹے چھاپا ماروں نے دیکھا کہ عمرو درویش نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی، چھاپا ماروں کو بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کرنی پڑی، آشی کے بال اور زیادہ بکھر کر ہوا کے زناٹوں سے اس کے چہرے پر اڑنے لگے۔ عمرو درویش، ایک چھاپا مار نے گھوڑا اس کے قریب کر کے کہا، گھوڑے کسی چوکی سے بدلنے کی تو امید نہیں، گھوڑے کو اس طرح نہ مارو، ذرا آہستہ ذرا آہستہ۔ عمرو درویش نے چھاپا مار کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا کم کر دی اور بولا، خدائے ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے، گھوڑے تھکیں گے نہیں۔ اس کی آواز سے آشی کی آنکھ کھل گئی، اس نے گھبرا کر پوچھا، میں کتنی دیر سوئی رہی، میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تم تو سو گئی تھی، عمرو درویش نے کہا، لیکن میرے ایمان کی جو رگ سوئی ہوئی تھی وہ جاگ اٹھی ہے، اٹھو اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم شام تک منزل پر پہنچ جائیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ علی بن سفیان اسی گاؤں میں چلا گیا تھا جسے مسلمانوں نے اپنی زمین دوست سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا، اس نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے سپرد یہ کام کیا کہ تمام علاقے میں پھیل کر عمرو درویش کی شعبدہ بازیوں کی حقیقت بتا دی۔ اس نے وہاں کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ لوگوں کو تیار کر لیں، یہ علاقہ بہرحال سوڈان کا تھا جہاں مسلمانوں کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں تھی، سوڈانی فوج حملہ کرنے کا حق رکھتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے میں اپنا قانون رائج کر رکھا تھا، انہوں نے جن جاسوسوں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے بنائے ہوئے قید خانے میں ڈال دیا تھا، انہیں سزا دینی تھی جو سوڈانی قانون کے مطابق جرم تھا۔ ان مجرموں نے جو کچھ بھی کیا سوڈانی حکومت کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے خطرہ مول لے لیا تھا، اس نے چھاپا ماروں کی دو پارٹیاں تیار کر لیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسحاق کی جانب۔ قید خانے میں اسحاق کو ایک اچھے کمرے میں رکھا گیا تھا، اسے نہایت اچھا کھانا باعزت طریقے سے دیا جاتا تھا، وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ عمرو درویش اسے اپنی پوری اسکیم بتا کر گیا تھا۔ ناظرین، اسحاق تنہائی میں بیٹھا اسی کے متعلق سوچتا رہتا تھا، اسے دو خطرے نظر آ رہے تھے، ایک یہ کہ عمرو درویش نے قید خانے کی اذیتوں سے تنگ آ کر سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہوگا، دوسرا خطرہ یہ کہ عمرو درویش کہیں اپنے ہی منصوبے کی نظر ہو گیا ہو۔ ناظرین، اسحاق اپنے فرار کے متعلق بھی سوچتا رہتا تھا لیکن اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، سوڈانیوں کے لیے وہ قیمتی قیدی تھا جس پر انہوں نے اضافی پہرا لگا رکھا تھا۔ جب سے عمرو درویش اس سے الگ ہوا تھا اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو سوڈان کا وفادار بنائے۔ ناظرین، سوڈانی سالار جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ ناظرین، سورج غروب ہو چکا تھا، 4 گھوڑے سوڈان کے دارالحکومت میں داخل ہوئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 287 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔